ایک آدم کی سبھی اولاد ہیں، کچھ تو خوش ہیں اور کچھ ناشاد ہیں، جرم ان کا کیا ہے جو برباد ہے، تو زمانے کے اصولوں کو بدل، آج جو کچھ بوئے گا کاٹے گا کل۔ السلام علیکم جی۔ آج میں آپ کی ملاقات اپنی ایک ایسی دوست سے کراؤں گی جس نے زندگی میں حرکت ہی حرکت سیکھی ہے۔ وہ جو چیز آپ کرنا چاہتے ہیں انہیں ماشاء اللہ الحمد للہ شی ہیز سو مچ اسپرٹ اینڈ ول ٹو ڈو کہ آپ ان کو کوئی چیلنج دیں گے نا وہ کہتے ہیں ٹھہرو باقی لوگ پیچھے رکھو، میں سب سے پہلے آگے کروں گی۔ تو لیٹ می انٹروڈیوس یو ٹو مائی ڈیئر 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 فرینڈ شہناز رمزی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سچ بولا نا؟ بالکل سچ بولا کہ کچھ بھی ہو مجھے تمہاری وہی ہوتے بچپن میں سے بھی نا کہ کوئی بچی ہوگی جو کہے گی نہیں ٹھہرو میں یہ کروں گی، مجھے دو یہ میں ایسی کروں۔ اچھا پتہ بچپن میں ایسی نہیں تھی، ہاں یہ شاید بڑھاپے میں جا کے زیادہ ہوا ہے۔ یونیورسٹی ڈیز میں ہوا ہوگا آپ کا؟ ہاں یونیورسٹی ڈیز میں بھی ہوا، سمجھو کالج ڈیز سے شروع ہوا ہے، کالج تو گئی نہیں بٹ وین آئی واز ان اے لیولس آئی تھنک جب سے اسکول میں تو کافی میں سارٹ آف بیک بینچر ہوا کرتی تھی فار اے لانگ ٹائم۔ I can't believe it. I can't think of you as a backbencher at all. I had a lot of friends اور اس طرح کی چیزوں میں ہمیشہ ہوتی تھی، لیکن پڑھائی وڑھائی میں تو میں کافی ہوتی تھی، نیور ان دا فرسٹ 2-3 والا بریکٹ ایور۔ But you write also, لکھنے کا بھی شوق؟ ہاں وہ ہمیشہ سے رہا ہے، اور وہ آئی تھنک پرابیبلی اسکول میں زیادہ شروع ہوا بیکاز وی ہیڈ سم گریٹ ٹیچرز۔ آپ کو یہ میں بتاتی چلوں کہ شہناز رمزی از دا CEO of Starlinks and Shahnaz has been doing PR and marketing and writing and a lot of other things also which she will share with us right now کہ exactly بہت ساری چیزیں کرتی آئی ہیں، اور اب جب فائنلی جا کے وہ PR ایجنسی اور سب کام شام لوگوں کو بھی پروموٹ کرنا یہ سب آپ ہی کر رہی ہیں۔ ہاں الحمد للہ آئی ہیو اے گریٹ ٹیم، مائی سن مائی ڈاٹر ان لا وتھ می، باقی بھی میرے جتنے کولیگز ہیں، تو اکیلے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، یو ہیو ٹو ہیو اے ٹیم، یو ہیو ٹو ہیو اے ٹیم۔ بالکل شہناز، ہمارا جو بیسکلی جو ہمارے پروگرام کا جو ایز آئی ٹولڈ یو تھیم ہے از دا لائٹ ود ان. So the idea why I asked you was because of this shiny, passionate young woman who's all over the place. So what I want to know your relationship with the Almighty and your relationship, how do you manifest it in the real world? اور آپ جب کوئی بھی پروجیکٹ کرتے ہو یا کچھ کر رہے ہوتے ہو تو گیونگ بیک کا اس کا کانسیپٹ ہے؟ So my relationship with my maker is I think very unorthodox, if I may put it that way. میں بچپن سے میں امیجنیشن میری بہت اسٹرانگ ہوتی تھی، اور بلکہ اس وقت شاید زیادہ اسٹرانگ ہوتی تھی، اب اتنی اسٹرانگ نہیں رہی، مگر اس زمانے میں نے اللہ کو میرا فرینڈ بنایا تھا، مائی انویزیبل فرینڈ. اینڈ یہ مجھے آج تک یاد ہے کہ دس کانورسیشن دیٹ آئی ہیڈ ود گاڈ دیٹ یو آر مائی کلوزسٹ فرینڈ اینڈ آئی ول بی ٹاکنگ ٹو یو. اینڈ یہ کانورسیشن میری اس ایج سے چلتی آ رہی ہے، چاہے وہ 8-10 واٹ ایور میری عمر ہوگی. ویری ریئر بیکاز بچے اس وقت نہیں سوچتے اتنا، مگر میری کانورسیشن اینڈ اٹ واز ناٹ دیٹ آئی ڈنٹ ہیو فرینڈس، اور میں لونلینس میں کسی کو کلچ کر رہی تھی یا کچھ، کیونکہ آئی ہیو آلویز بین ویری گریگیریس، آئی ہیو آلویز ہیڈ اے لاٹ آف فرینڈس. اینڈ گھنٹوں فون پہ رہنا، اس وقت تو وہ لینڈ لائن ہوتی تھی، اور ایک لینڈ لائن پورے گھر میں، اور آپ گھنٹے 2 گھنٹے اگر آپ لگے رہیں تو آپ سوچیں کہ کیا حال ہوتا تھا، فیملی اتنی ناراض. لیکن میرا ہمیشہ سے یہ رہا، لیکن اس کے باوجود میری یہ ایک ریلیشن شپ گاڈ کے ساتھ رہی ہے، اور اس دن سے لے کے آج تک آئی ہیو دس کانورسیشن وتھ ہیم آل دا ٹائم. میرا ایک سائلنٹ پریئر ہوتا ہے، ڈیئر گاڈ پلیز ڈونٹ لیٹ اینی تھنگ گو رانگ. دس از مائی سائلنٹ پریئر وچ آئی تھنک میں ریپیٹڈلی کہہ رہی ہوتی ہوں ایٹ اینی ٹائم آف دا ڈے. اگر میں کچھ نہیں کر رہی ہوں تو میں یہ کہہ رہی ہوتی ہوں. تو یہ ایک میرا ریلیشن شپ جیسے میں اللہ کو کہتی ہوں اللہ میں عزت سے جائے، ہر چیز جو ہے وہ عزت سے جائے. بالکل یہ ہمیشہ سے میرا یہ رہا ہے. ہاں تو آپ جب کرتے ہو، جب آپ پروجیکٹس بھی چوز کرتے ہو وہ بھی کرتے ہو، سو واٹ از یور تھنگ؟ جو میں گیونگ بیک کی بات کری تھی کہ کیا آپ نے کوئی پلان بنایا ہے کہ ڈو اے کائنڈنس، سم گیونگ بیک ٹو وٹ ایور یو ارننگ، وٹ ایور از ہیپننگ ان یور فیملی لائف، وٹ ایور از ہیپننگ. سو بیسکلی میں
آئی ڈونٹ تھنک کہ میں کوئی ایسی چیز کرتی ہوں آن اے ریگولر بیسس کہ میں کسی ادارے میں ریگولر جا رہی ہوں یا اپنا کوئی اتنا ٹائم یا کچھ دے رہی ہوں. مگر ہیونگ سیڈ دیٹ, کیونکہ میں بہت ساری چیزوں میں انوالوڈ ہوں. روٹری میں چارٹر پریسیڈنٹ اپنے کلب کی رہ چکی ہوں. نیشنل ایپی سینٹر میں فی الحال پریسیڈنٹ ہوں دس ایئر ان کے آرگنائزیشن کی, اور کراچی بینالے کی میں مینیجنگ ٹرسٹی ہوں دس ایئر. سو بہت سے آرگنائزیشنس کے ساتھ میں تعلق رکھتی ہوں جس کے ساتھ پھر ہم بہت سارا کام کر رہے ہوتے ہیں جو گونگ بیک ٹو دا کنٹری کے اس میں آ جاتا ہے. لیکن اٹس می ورکنگ ود ادرس, اٹس ناٹ می پرسنلی جسٹ گوئنگ. مطلب ہے دارالسکون بھی گئی ہوں, وہاں پہ بھی ہم نے بہت سارا وہ کیا ہے, بیڈ شیٹس بھی ڈونیٹ کیے ہیں, راشن بھی ڈونیٹ کیا ہے. لیکن لیکن اگر آپ کو سے اگر آپ کو دیکھیں نا, ہمارا ایک یہ بڑا ایک وہ ہوتا ہے کہ جی آپ بہت ساری چیزوں میں کام کرتے ہو. اب ہیونگ سیڈ دیٹ کہ پاکستان کو امپروو کرنے کے لیے, پاکستان کو بہتر بنانے کے لیے, اگر آپ کو سے اور پارلیمنٹ میں ہیو یو نیور تھاٹ آف گوئنگ ٹو دا پارلیمنٹ اور ڈوئنگ سم تھنگ دیر, کہ کم سے کم وہاں بیٹھ کے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کے ساتھ بھی ہمارے ساتھ بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو سڈنلی بیکیم پارلیمنٹیرینز, اور دا مومنٹ دے بیکیم پارلیمنٹیرینز وہ بڑی بڑی گاڑیاں آنی شروع ہو گئیں, بڑے بڑے فون آ گئے, دے آر ناٹ اویلیبل. تو میں یہ سوچ رہی ہوں کہ وی لوکنگ فار پیپل. میری اپنی پرسنل ایک سرچ ہے کہ ایسے لوگ جو آلریڈی کام کر رہے ہیں کہ جو لوگ جائیں, اور what would be the 3 things if you were given, say, made the governor or of Karachi, what would be the 3 things that you would say کہ okay bhai, this is something that needs improvement and I can do it. میں بہت دفعہ اس پہ سوچتی ہوں, اور میرے خیال سے میرا فائنل کنکلوژن یہ ہوتا ہے کہ جو بھی مجھے کرنا ہے ٹو سرو مائی کنٹری, میں اپنی ہی کیپیسٹی پہ کرتی رہوں. کیونکہ پارلیمنٹیرین بننے کے بعد میں نے دیکھا کہ کوئی کچھ نہیں کر پاتا ہے سوائے جو آپ نے ڈسکرائب کیا. اور میرے خیال سے وہ ان کی مجبوری ہے. اٹس ناٹ دیٹ وہ ولفلی اس پوزیشن پہ آ کر اور وہ سوچتے ہیں کہ بس اب میں بہت بڑی ہو گئی تو مجھے کچھ نہیں کرنا ہے. ان کو کرنے ہی نہیں دیا جاتا ہے. وہ بہت کوشش کرتے ہیں, اینڈ دے ہیو دیو ٹرائی ٹو فائٹ دا سسٹم. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ان کو, اور پاورفل ویمن جو ہوتی ہیں نا, ویمن ہو وانٹ ٹو ریئلی اچیو, ہو وانٹ ٹو ڈو تھنگس, ان کو تو سب سے پہلے شٹ اپ کال دے دیا جاتا ہے. کیونکہ وہ پتہ نہیں if they are looked at as a threat, اور اور اپنے لوگ بھی ان کی ٹانگ کھینچنے میں مصروف ہو جاتے ہیں, not just people who may be opposing them. تو they don't manage to do anything. تو اتنا ٹائم ضائع کرنے کے بجائے بہتر ہے کہ آپ اپنی کیپیسٹی میں جو کچھ کر سکتے ہیں, you can do more because you are not answerable to anybody. جو آپ کر رہے ہیں آپ اپنے شوق کے لیے, اپنے ڈیزائر ہے, آپ کا پیشن ہے, تو آپ کر لیں گے. اور اس میں کوئی تھریٹن بھی فیل نہیں کرتا, وہ آپ کو کرنے دیتے ہیں. تو چاہے وہ کلینلینس ہو, اور میں تو, میرے بچے مجھ سے بہت امبیرسڈ ہوتے ہیں کیونکہ میں تو بالکل وہ ٹیچر کی طرح نا چھڑی لے کے گھوم رہی ہو, میں اس طرح ہوتی ہوں. اس دن بھی ہم لفٹ پہ کھڑے ہوئے تھے آفس ہی کی میری بلڈنگ میں, اور نیچے کے وہ جانے کے لیے, اور وہ سڈنلی آئی سو یہ لڑکا چلے آ رہا ہے آفس سے ہی, پڑھا لکھا ہے ینگ لڑکا, اور وہ بیلکنی پہ گیا اور جو اس کا بوتل جو بھی ہاتھ میں تھا اٹھا کے اس نے پھینکا نیچے. تو وہ جب واپس سے میں جس سے بات کری تھی, میں نے کہا 1 منٹ ٹھہرنا, مجھے تھوڑا لیکچر دینا ہے. پھر میں نے اسے کہا سنو, تمہارے آفس میں کچرے کا ڈبہ نہیں ہے کیا؟ مطلب کیا وجہ ہے کہ تم یہاں سے آ کے اور گند کر رہے ہو, کوڑا کرکٹ پھینک رہے ہو اپنی آفس کی بلڈنگ کے باہر؟ تو چپ چاپ چلا گیا وہ. مگر یہ چیزیں میں عام کر رہی ہوتی ہوں. آئی ایم کانسٹنٹلی رولنگ ڈاؤن دا ونڈو اینڈ screaming at somebody or the other کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہو تم, پجیروں میں بیٹھے ہوئے ہو اور کینز پھینک رہے ہو باہر, اور کتنی غلط بات ہے. ابھی ہم گئے تھے, we just went to کیا کہتے ہیں ہنزا. اب میں گئی تھی کوئی 5 سال پہلے جب عطا آباد لیک نہیں ہوئی تھی, اینڈ اٹ واز اے بیوٹیفل کلین لیک, اتنا خوبصورت. ابھی کی دفعہ میں بھی لاسٹ ویک ہم گئے تھے, تو شناز جو وہاں کی مٹی ہے اس میں اتنے بڑے بڑے سگریٹ کے وہ گندگی ہر جگہ پھیلی ہوئی. مطلب ڈسٹ بن یہاں پڑی ہوئی, تو ڈسٹ بن کے گرد جو ہے نا وہ چپس کے پیکٹ. میں نے کہا تم لوگوں کو کوئی عزت نہیں ہے اپنے ملک کی, بالکل, کہ ویسے تو اتنے تم لوگ بڑے بڑے وہ باتیں کرتے ہو کہ مطلب صفائی نصف ایمان ہے. ایگزیکٹلی. تو صفائی نصف ایمان ہے, تو تم کیا یہ ڈبہ اٹھا کے تم اس میں نہیں ڈال سکتے؟ تو یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کس طریقے سے ہم اس طرح لوگوں کو یہ بتا سکتے ہیں کہ خدا کے واسطے آپ اپنے آپ کو تو صاف رکھتے ہو, تو آپ اپنی
انوائرمنٹ کو کیوں نہیں صاف رکھتے؟ ایگزیکٹلی. سو یہی بات ہے. اینڈ آئی تھنک میرا سب سے زیادہ جو میری مشن ان لائف ہے وہ یہی ہے کہ میں چاہے انفارملی، چاہے کسی لیکچر میں، چاہے کسی کانورسیشن میں، یہ بات ضرور انکلکیٹ کروں لوگوں میں کہ آپ کی کنٹری ہے، آپ کا ملک ہے، آپ چاہ رہے ہیں کہ یہاں جائیں، یہ خوبصورت جگہ ہے، یہاں ہم کچھ دن آرام سے گزاریں، اس کو آپ ہی گندا کر کے آئیں گے تو نیکسٹ ٹائم آپ ہی نہیں جا سکیں گے. کیوں کرتے ہیں یہ بھلا؟ تو ہم بھی تو جب باہر جاتے ہیں، اگر ہم دبئی جاتے ہیں، ہمارے وہی لوگ ہوتے ہیں، کوئی نہ ٹریفک وہ توڑتے ہیں، کوئی لائٹ توڑتے ہیں، نہ کوئی چیز پھینکتے ہیں، نہ کچھ. تو وہ کیا چیز ہم کس طرح انسپائر کریں لوگوں کو کہ خدا کے واسطے شو سم رسپیکٹ فار یور اور اون یہ کنٹری. سب سے پہلے جو گندگی کریں گے وہ سب سے پہلے وہی والے لوگ ہیں جو لیکچر دیں گے اسلام کے اوپر، اور ہاؤ آپ کو نماز کس طرح پڑھنا چاہیے، تو حجاب کس طرح کرنا چاہیے، تو بیٹھنا کس طرح چاہیے، چلنا کس طرح چاہیے، وہ ساری چیزوں کے اوپر ان کو بہت زیادہ وہ ہے. لیکن جو آپ کہہ رہی ہیں کہ جو صفائی نہ، اس پہ تو ہے ہی نہیں. حقوق العباد پہ زیرو ہے. جو چیزیں میں فیل کرتی ہوں کہ ان چیزوں پہ ہمیں سب سے زیادہ زور دینا چاہیے، اس پہ تو کوئی اسٹریس ہی نہیں ہے. تو وہ لائٹ ود ان کا تو یہی سوال ہے نا کہ اٹس ود ان یور تھنگ، کیونکہ آپ جو بھی سیکھتے ہو، جو آپ نے پڑھا ہے، جو آپ نے سیکھا ہے، ساری بکس، اس سے وہ جو چیز اور ہمیں جو سکھا گئے ہیں ہمارے سب لوگ، تو اس میں آپ کو اپنے اندر سے اپنے اندر کی صفائی بھی تو رکھنی ہے نا. تو جب آپ کی آنکھ کی صفائی ہوگی، اندر کی صفائی ہوگی، تو آپ کو دنیا ایک ڈفرنٹ دکھے گی نا. مائنڈ سیٹ آپ کا ڈفرنٹ ہوگا. یو ول بیکم اے پرسن دیٹ ول ڈو تھنگس، اینڈ دیٹ از. دیکھیں ہمارے جب اسکولس وغیرہ ہوتے تھے تو ہمیں ایک ایتھکس کی بھی اسپیشل کلاس ہوتی تھی، سکھاتے تھے کہ جی آپ سیوکس کی ہوتی تھی، تو وہ سکھاتے تھے کہ جی یہ چیزیں آر گڈ اینڈ دیز آر تھنگس دیٹ یو شوڈ ناٹ بی ڈوئنگ. اب آئی ڈونٹ تھنک اب اسکولنگ میں اس میں پیدا ہوتا ہے. اب تو ہر سبجیکٹ جو ہے وہ اٹ ہیز ٹو بی گیئرڈ ٹو اکنامکس، ان دا سینس دیٹ ہاں کہ آپ کو اس سے کوئی فائدہ ہوگا بزنس میں. آپ سوچیں کہ اچھے بھلے کریڈیبل اسکولس جس میں میرے بچے پڑھتے تھے، انہوں نے لٹریچر نکال دیا تھا اپنے سلیبس. ریئلی؟ میں نے کہا ہاؤ کین یو ریموو لٹریچر؟ آپ بچے کی پرسنالٹی بناتے ہیں، اس کا دماغ کھولتے ہیں. آپ ہاؤ کین یو ٹیک آؤٹ لٹریچر؟ They said because nobody wants to do it. It doesn't earn them anything. What are they going to do once they do literature? پڑھ کے کیا کریں گے؟ تو پڑھنے کا مقصد یہ رہ گیا کہ پیسے کیسے کماؤ گے. 100%. which is why we have what we have in our these generations. کسی کو ایک کو لائن لکھنے نہیں آتا ٹھیک سے، ایک سینٹینس نہیں لکھ پاتے. اب تو ہر چیز آپ کے لیے اے آئی، چیٹ جی پی ٹی سب کچھ کر رہا ہے. تو اینڈ دیر از نو نیڈ فار دیم. دے فیل دیٹ بس ٹھیک ہے، ایز لانگ ایز وی نو ہاؤ ٹو میک منی، دیٹس واٹس امپورٹنٹ. باقی خیر ہے. What are the things that you as an educationist, as a person who likes to teach and tell, what are the 3 different things that you would like to tell the audience? I think سب سے پہلے تو live and let live. ہم نے ایک morality کا وہ باندھ رکھا ہے اپنے سر پہ کہ ہم جو ہیں وہ جج ہیں کہ آگے یہ بندہ ہیون میں جائے گا یا ہیل میں جائے گا. اس کی ذمہ داری میں نے اٹھا لی ہے. جیسے کہ مجھے اللہ نے ٹھیکہ دیا ہوا ہے کہ آپ ڈیسائیڈ کریں گے کہ آپ اس کو آپ مرڈر کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ پرسن صحیح راہ پہ نہیں ہے. ارے یہ حق آپ کو کس نے دیا ہے؟ فرسٹ آف آل تو آپ کسی کی جان ہی نہیں لے سکتے. اگر آپ قرآن پڑھے ہوئے ہیں اور سمجھ رہے ہیں تو دس از دا ورسٹ تھنگ یو کین ڈو ادر دین شرک. ہاؤ کین یو ایون تھنک آف کلنگ سم بڈی؟ اور آپ اپنے آپ کو جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ آپ تو ہیون میں جائیں گے کیونکہ آپ نے اس کی جان اس لیے لے لی ہے کہ یہ غلط بات پہ تھا، یہ کافر تھا یا واٹ ایور. تو سب سے پہلے تو میری یہ کیا ہے ایجوکیشن نو آئی ایم فارگیٹنگ دا ورڈ بٹ اٹس مائی ریکویسٹ. التجا سب سے پہلی التجا ہے سب سے کہ آپ پلیز فار گاڈ سیک آپ نے ٹھیکہ نہیں لگایا ہوا ہے، اللہ پہ چھوڑ دیں. اللہ نے کلیئرلی کہا ہوا ہے قرآن شریف میں کہ یو ڈونٹ نو ہو از پلیزنگ می اینڈ ہو ول گو ویئر. کس کے دل میں کیا ہے، کس کا کنڈکٹ کیا ہے، وہ میں ہی جانتا ہوں، تم نہیں جانتے. تو تم چھوڑ دو نا اس بات کو. تم اپنی زندگی کی فکر کرو، اپنے آپ کی فکر کرو، اگلے کی فکر مت کرو. کہ ہم مطلب یہاں تک کہ ہوتا ہے کہ آپ حج پہ جا رہے ہیں تو اگلا جو ہے وہ دوسرے کی کھینچے چلے جا رہا ہے، کھینچے چلا جا رہا ہے اس کا ابایا، اور ٹرن کر کے آپ اپنا نماز کو توڑ کر کہ بھائی اب کیا ہے، تو پتہ چلا کہ جی وہ آپ کے نا یہاں سے بال نظر آ رہا تھا. ارے ہیلو
تم اپنے کام سے کام رکھو, تم نماز کیوں نہیں پڑھو, تم اگلے پہ کیوں اپنی آنکھیں نیچے رکھو, اپنی آنکھیں نیچے رکھو, تمہیں کیا مسئلہ ہے کہ why are you so bothered about the other person. اور آپ نے اس کا بھی نماز توڑا دیا, وہ سب کر دیا. اس طرح کی حرکتیں ہمارے لوگ کرتے ہیں. مجھے نہیں کبھی بھی یہ سمجھ میں آتا کہ why are they not just bothered about themselves and writing their own سینس بیہائنڈ دا ریلیجن والی بات ہے نا, کہ جو سکھایا گیا ہے, جو کہتے ہیں نماز بھی جو ہے وہ یوگا کی طرح ہے. جب اللہ میاں نے آپ کو کہا ہے تو آپ جب ہر دفعہ جاتے ہو, آپ کا سر زمین پہ ٹچ کرتا ہے تو آپ بیس, آپ کا بلڈ سارا سرکولیشن بہتر ہوتی ہے. پھر جو آپ بیٹھتے ہو اس میں آپ کی بلڈ سرکولیشن, تو جب آپ 5 وقت کرتے ہو تو آپ کی باڈی جو ہے وہ ٹپ ٹاپ رہتی ہے. سائنٹیفکلی پرووڈ ہے نا. جو آپ وضو کرتے ہو تو آپ کے لیے کلینلینس ہے, بالکل, جو ہر چیز, اسپیشلی جو ٹپس پہ بھی آپ کا پانی جاتا ہے, اٹس ویری گڈ فار دا باڈی. تو وہ سب چیزیں تو وہ تو اللہ میاں نے خود ہی وہ ہمیں سکھائی ہوئی ہیں ساری, لیکن ہم اس کو اتنا وہ مشکل بنا لیتے ہیں. لیکن اگین روحانی لیکچر میں ایک آپ نے کہا ڈونٹ جج, اینڈ 2 more quick things. آئی تھنک بیسکلی میرا ایک تو اسٹرانگ بلیف اس پر ہے, دوسرا جھوٹ پر. جھوٹ, آئی فیل دیٹ دس از ون آف دا, آئی ڈونٹ نو, آئی فیل اٹس لائک اے کارڈنل سن. تو کیسے آپ بزنس کر رہی ہیں؟ ہاں, بڑی پتہ ہے کہ لوگ بہت مشکل سے کر رہی ہوں میں. اور اٹس ناٹ جسٹ بزنس میں, مگر چھوٹی چھوٹی چیزوں میں نا لوگوں کا ریفلیکس ایکشن ہوتا ہے جھوٹ بولنا. دے ڈونٹ تھنک ٹوائس اباؤٹ اٹ. اور وہ ان کو یہ نہیں فیل ہوتا کہ وہ گناہ کر رہے ہیں یا کچھ, سوچتے ہی نہیں ہیں. یہ اتنے انگرینڈ ہے ان میں کہ کہاں جہاں ضرورت نہیں بھی ہے نا وہاں پہ بھی وہ جھوٹ بولیں گے. میرے بابا کہتے تھے نا کہ people are compulsive liars. ہاں, exactly. And this is like, I feel majority of the people are like that they just lie for the sake of lying without thinking of the consequences. کہ بس ٹھیک ہے نا, اگر آپ دیر سے پہنچ رہے ہو تو آپ بتا دو کہ یہ وجہ, میں آئی اوور سلیپٹ, میں کیا کروں گی, خون کر دوں گی کیا, تم ڈانٹ کھا لو گے نا, مطلب ٹھیک ہے اوور سلیپٹ. مگر نہیں, وہ ٹپیکل اسٹینڈرڈ, جی گاڑی پنچر ہو گئی تو یہ ہو گیا تو وہ, ارے کوئی بیوقوف نہیں ہے آج کے زمانے میں, سب کو پتہ ہے کہ تم کیا, مگر کیوں بول رہے ہو جھوٹ. تمہاری عزت زیادہ ہوگی اگر تم صحیح بات کرو گے. مگر اور آئی فیل کہ ایک جھوٹ سے 10 جھوٹ پھر اور بنتے چلے جاتے ہیں. اب بھول جاتے ہو بولا کیا تھا, تو پھر ہم اس کو کور کرنے کے چکر میں ہوتے ہو کہ جی وہ, اینڈ دین ایٹ سم پوائنٹ یو گیٹ سو اسٹک ان یور اون جھوٹ کہ آپ پھر نکلنا آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. لیکن وہ بھی تو ہو گیا نا کہ دیکھیں اب آج کل کوئی شرمندہ نہیں ہوتا اگر پکڑا بھی جاتا ہے. ایک زمانہ ہمارا تھا پہلے جب ہم ینگ تھے کہ لوگ کچھ کہتے تھے, غلط کام کرتے تھے تو ان کو تھوڑی سی شرمندگی ہوتی تھی کہ یار غلط ہو گیا. اب نوبڈی از بادرڈ, کہ اگر ان کو پتہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں اور غلط بول رہے ہیں, لیکن کوئی فرق ہی نہیں پڑتا, کوئی ویلیو سسٹم ہی نہیں رہتا. کیوں, ہاں ایکچولی یہ بات ہے نا کہ ویلیو سسٹمز ہی ختم ہو گئے. پہلے ایک زمانہ تھا جب ہمارے پیرنٹس ایسوسیٹ ہی نہیں کرتے تھے ان لوگوں سے جن کا پتہ تھا کہ ان کا کالا اسمگلرز ہیں یا کچھ وہ ہیں, کہ بالکل کہ یہ ٹیکس تو چلو ایک چھوٹی چیز ہے, مگر اگر اب پیسے ہی ان کی آمدنی کے ذریعے سے آئی ہے. سو آپ مجھے کہہ رہے ہو نا کہ آپ نے ڈونٹ جج, دین دا سیکنڈ تھنگ از ڈونٹ لائی. تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز یہ ہے, اور یہ میں فرم بلیور ہوں اس بات میں, کہ دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام. آپ کو آپ کی قسمت میں کیا ہے, کتنا آپ کماؤ گے, کہاں پہنچو گے, یہ آپ کی ڈیسٹنی میں ہے. آپ کسی اور کو نہ انوی کرو, نہ اس کا ٹانگ کھینچو, نہ اس سے اس کے حق چھیننے کی کوشش کرو, حسد مت کرو. اور آپ اگر لے کے چلو نا لوگوں کو اور کسی اور کی ہیلپ کرو, مدد کرو, تو وہ انویریبلی اٹ کمز بیک ٹو یو ان اے گڈ وے. کولیبریشنز میں لوگوں کو ہیلپ کرو, لوگوں کے ساتھ چلو, اس میں آپ کے لیے بھی بہتری ہے, اگلے کی بھی بہتری ہے. اینڈ دس از واٹ it's all about. I think at the end of the day, the essence of the Quran is relationships and do things for others. When you do things for others, you are also helping yourself. I think because یہی ہوتا ہے. اب اگین جو آپ نے بات کی نا وہی تھی کہ یونٹی, فیتھ, ڈسپلن, بالکل سروس, قائد اعظم یہی تو سکھا کے گئے تھے. بالکل بھول گئے, افسوس ہم نے سیکھا نہیں, افسوس کہ ہم بھول گئے صاحب, ہم نے وہ کر ہی نہیں رہے. یہ چاروں چیزیں کریں اور رحم کریں, اور آئی تھنک the country will move forward if we just follow these things. بیکاز باقی تو یہی ہے نا کہ پاکستان بھی ایک جو کہتے ہیں نا کہ از ون آف فیو کنٹریز جو ریلیجن کے نام پہ بڑھا ہے. بالکل,
تو اب جب ریلیجن کے نام پہ بنا ہے تو ریلیجن کا بیلنس ہے, بیکاز اللہ میں کہتے ہیں کہ دین اور دنیا کو ملا کے چلو. دیٹ مینس کہ آپ دنیا کو اپنے ملک کو ملا کے چلو, سب مل کے چلو, تاکہ اسی حساب سے پھر آپ آگے بڑھ سکتے ہو. وہی والی آپ کی بات ریپیٹ کر رہی ہوں کہ دیٹس دی اونلی وے ٹو موو فارورڈ. نائس, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم شناز, لولی ٹاکنگ ٹو یو. انشاءاللہ پھر اب آپ کو دیکھیں گے ہم ڈانٹتے ہوئے, جو ایک دم سے نیچے آئے گا نا, کیوں پھینکا یہ کچرا, تو وہ شناز ہوگی. میرے بچے ایکچولی بڑے embarrassed ہوتے ہیں, ممی ڈونٹ ڈو. Tell them not to be embarrassed. That's a good deed. Thank you so much. Thank you.